بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملے کیے ہوئے آج 40 دن ہو گئے ہیں، تو آج انتہائی اہم دن ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو شام کے 6:14 ہیں اور صدر ٹرمپ نے امریکہ کے صدر نے ایران کو صفِ ہستی سے مٹانے کی دھمکی دی اور اپنے ایکس اکاؤنٹ میں لکھا ہے کہ ہم ایک تہذیب کو آج مکمل طور پر خاتمہ کر دیں گے۔ اور امریکہ کے جو نائب صدر ہیں اس نے بھی کہا ہے کہ ایران کو آج جلد سے جلد معاہدہ کرنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کیا صورت ہوتی ہے۔ اور آج ایران کی جو تنصیبات ہیں ان پر بہت شدید بمباری کی جا رہی ہے۔ تفصیلات آئے گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ صبح ہم شیئر کر دیں گے یا آپ لوگوں کو بالامہ اپڈیٹ جاری رکھیں گے۔ جو اس وقت صورتحال ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران نے سعودی عرب کی تنصیبات پر حملہ کیا۔ اب جو ایران کا جزیرہ خراق اس پر امریکی فوجیوں نے شدید بمباری کی اور پروجیکٹر سے بمباری کی، لیکن ابھی تک کوئی امریکہ جیٹ یا امریکہ طیارے گرنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ لیکن میں حیران ہوں، پہلے امریکہ کے جو فضائی حدود میں آتے تھے ان کو گرا جاتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس جدید طیارے ہیں جو 300 یا 600 کلومیٹر دور ایران کے جو ٹارگٹ ہیں ان کو ہٹ کیا جاتا ہے اور وہیں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایران کی سرزمین پر ان کے فضائی دفاعی نظام سے وہ بچ جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی یہ بات ہے، کیا آج چائنا کا یا روس کا اس پر رد عمل آئے گا کہ صدر ٹرمپ نے، جو میں تو اس کو ذہنی مریض سمجھتا ہوں، کہ دھمکی دی کہ آج تہذیب ختم ہو جائے گی۔ ابھی تک میں جب ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایران کا جواب اس سے بھی زیادہ سخت آئے گا، اب مجھے معلوم ہے، لیکن ابھی تک نہیں آیا۔ تو ہم جب بھی ایران کا اس پر جواب آئے گا تو ہم شارٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں انٹرنیشنل، اور ایران اور امریکہ نے حملہ کیا۔ دیکھیے، امریکہ کے صدر ٹرمپ نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم نے کردوں کے ذریعے ایران میں قتل عام کرانا چاہا، لیکن کردوں نے ہمیں دھوکہ دیا، کردوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو امریکہ ہمیشہ اسلحہ فروخت کرتا ہے، اس پر الگ ٹاپک بنائے گا کہ ایک امریکہ کی عوام کا ٹیکس کا پیسہ کیا لگایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، آج انتہائی اہم دن ہے اور ٹرمپ کی جو ڈیڈ لائن ہے، میری جو ذاتی رائے، آج ٹرمپ پھر امید ہے 100% ڈیٹ بڑھا دے گا اور کہے گا کہ اگلے 24 گھنٹے ایک دن کا ٹائم دے رہا ہوں۔ لیکن کیا ایران کو، میں تو ایران کو چاہیے کہ فوری طور پر امریکہ کے جہاں بھی اڈے ان پر حملہ کرتا اور ایران پر حملے کرنے کی جو ہے پلاننگ اس کو ناکام بنا۔ دیکھتے ہیں کہ ایران کی جانب سے فاسٹ وار آج سے کم از کم 10 گھنٹے رہتے ہیں اور 10 گھنٹوں کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ صدر ٹرمپ نے 10 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔ تو اب معلوم ہوتا ہے کہ جو حالات ہیں، اگر ایران کی تنصیبات کو حملے کیے جاتے ہیں تو ایران بھی سعودی عرب، کویت اور بحرین اور وسطی ایشیا کی تمام تنصیبات پر حملہ کرے گا اور اس سے زیادہ نقصان ہوگا، اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اگر ایران کے پلانٹوں پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایران بھی اسرائیل کے جو جوہری پلانٹ ہیں ان پر بھی حملہ کیا جائے گا۔ اگر آپ نے میرا ویلاگ دیکھا نہیں تو ضرور جا کر دیکھیں، جس میں ہم نے ایٹمی حملے کے بعد جو ہونے والے نقصانات ہیں ان پر پورا ویلاگ تفصیلات سے بنایا ہے کہ ایٹمی بم کس ملک کے پاس کتنے ہیں، اور اگر ایک ایٹمی بم حملہ ہوتا ہے تو کون سے ممالک متاثر ہوں گے، اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو دنیا میں کتنی تباہی و بربادی ہوگی۔ اس کی تفصیلات اس ویلاگ میں ہم نے دے رکھی ہے، تو آپ وہ جا کے ضرور سنیں تاکہ آپ کو اس جنگ کی ریجن یا اس جنگ کے حالات کے بارے میں آگاہی ہو سکے۔ تو دیکھیے، ایران کی جانب سے جو حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے بعد ایران پر جو حملے کیے جاتے ہیں، ایران ان پر حملے کیے جاتے ہیں، ایران کی یونیورسٹیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، ایران کے گریڈوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، ایران کے پلوں کو اڑایا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے، ابھی ایران جو خبر ملی ہے کہ ایران کے ایک پل پر حملہ کیا گیا اور وہ کویت سے حملہ ہوا، تو کیا آج ایران کویت کے پلوں کو ہٹ کرے گا یا ان کے جو ایکسچینج ہیلپ کرے گا، تو یہ بہت بڑا ڈساسٹر ہوگا۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو۔ میں تو چائنا اور روس سے درخواست کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس جنگ میں کودیں اور اس جنگ کو رکوائیں، تاکہ اس سے خطے میں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ سب سے زیادہ خطے میں انٹرسٹ روس اور چائنا کے ہیں، کیونکہ امریکہ یا
امریکہ کے بھی ہیں۔ دیکھیے اگر ایک ایسا حملہ ہوتا ہے جس سے دیکھیے بہت سی تبکاری یعنی ایٹمی حملہ یا ایٹمی پلانٹ کو نقصان ہوتا ہے، اس سے انسانیت ہوگی۔ امریکہ کے جو ذہنی مریض ہے جس کا نام ٹرمپ ہے، اس کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانا چاہیے اور ایسا انسان لانا چاہیے جو جنگ کے خلاف ہو۔ دیکھتے آپ کو میں نے ہر ولاگ میں تفصیلات سے بتایا ہے کہ ایسے جنگ جس کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ اسرائیل کا پلان ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنائے، اور گریٹر اسرائیل بنانے کا مقصد شام، عراق، ترک اور مصر اور بہت سے عرب ممالک کے شامل ہیں۔ وہاں وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، وہاں اس لیے وہ حملہ کرتا ہے۔ ایران ہے، اب اس کے بعد کون کون سے ممالک ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج رات کیا ہوتا ہے۔ اگر اس کی کوئی تفصیلات ہوگی یا اس کی انفارمیشن ہوگی تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی آگاہی کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطی یعنی گلف ممالک پر ایران کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ آج اگر ایران پر شدید بمباری کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور ایران اس کا کتنا سخت رد عمل دے گا۔ کیا ایران تمام ممالکوں پر ایک وقت میں پھر بیلسٹک میزائل یا ڈرونوں کے ذریعے حملہ کرے گا؟ پہلے بھی شاید ڈرون یا امریکہ حملہ کر کے فوری طور پر ان اڈوں سے بھاگ جائے گا، یا کیا کرے گا؟ کیا ایران امریکہ صدر آج جنگ بندی کا اعلان کریں گے یا امریکہ فوجی حملے کا اعلان کریں گے؟ اور جو خبریں چل رہی ہیں، ہم نے ایک ولاگ بنایا کہ امریکہ کی فوج نے ٹرمپ کے خلاف بغاوت کر دی ہے، وہ آپ لوگ ضرور سنیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ امریکہ کی جو اندر ان کے عسکری ہیں وہ بھی ٹرمپ کی پالیسیوں سے نالا ہیں اور ٹرمپ کے خلاف بیان دیں۔ جس طرح ان کے وزیر جنگ نے بہت سے جنرلوں کو فارغ کیا، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سے جنرلوں نے استعفے دے دیے ہیں کہ ٹرمپ اسرائیل کا نظریہ رکھنے والے ہیں، وہ امریکہ نہیں، اور اس سے زیادہ نقصان کیا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو سپر پاور بننے کا خواب ان کا کیسے چور ہوتا ہے۔ آج ایران کو اپنا دفاع یا کرنے میں کامیاب رہتا ہے یا ناکام رہتا ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو مکمل سے آگاہی کریں گے۔ ہم نے وہ تھم نیل بنا رکھا ہے اور ولاگ جلد بنائیں گے کہ امریکہ ایران میں جو پہلے ڈھونڈنے آیا تھا یا یورینیم چوری کرنے آیا تھا، اس کی تفصیلات دیں گے۔ ہم تھوڑی تھوڑی چیزیں اکٹھی کریں اور وہ ایک دو دن میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں گے۔